اللہ تبارک و تعالی جل شان قرآن پاک فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اسا قرآن کو یاد کرنے واسطے آسان کر تفسیر روح البیان چاہیے ذالک الکتاب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات نازل فرمائی تو وہ 1000 صورت ہر صورت 1000 آیت مشتمل موسیٰ علیہ السلام عرض کی دلائی کتاب کون پڑھے کون کو زبان یاد کرے تو اللہ کریم نے جواب فرمایا اے موسیٰ میں اپنے محبوب تھے اکرم زیادہ زخیم کتاب نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی انہیں دی امت کی میں پڑھ سی جب کہ انہیں دی عمر بھی بہت تھوڑی ہو سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں دیتے ہیں وہ کتاب ایوہ آسان کر دے سا جو انہیں چھوٹے بچے بھی گجات کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبوب پہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ مشکاہ سے اس میں بہتر ہو جو قرآن پاک سیکھے اور سکھاوے یہ بات ہے قیامت علی قرآن میں پڑھنے والے کا درجہ بلند ہو سکے حافظ قرآن کا تو کیا کہنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت روز حافظ قرآن کو آکھا ویسی یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقِ پردہ ون اور چڑھدا ون جی میں دنیا تو ٹھہر ٹھہر پردہ ون اور جتنا تیری آخری آیت ہو سی وہ تیری منظر ہو سی اور معاذ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا شاید قرآن پڑھیں تے عمل کریں تو دے پیو ماں کو تاج پوایا ویسی جن دی روشنی سورج دی روشنی کا زیادہ ہو سی روشن عربی زبان اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک بلسان عربی مبین قرآن پاک کدا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے قرآن پاک اتارا گیا والسوال رات کو یا دن کو تو اللہ کریم نے فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یقینا اسا قرآن کو لیلۃ القدر وچ اتارا حضرات زبور تورات انجیل پوری ایک وقت نازل تھی اللہ تعالیٰ نے داؤد اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے یہ کتابہ گھنو جو تہاڈی امت واسطے دستور اور قانون ہے یہ جو کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی مگر جب محبوب دی باری آئی ہے تو فرمایا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے سے قانون پر سی چل سے دستور پر سی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے اور فرمانے میں امام الانبیاء کو یہ فرمیدے ہو سکے لو جعل القرآن فی احاب سمعول کیا فی النار محترم اگر قرآن پاک کے چمڑے ساڑی تانگے تو وہ آگ اثر نہ کر سکے ہر آج جس چمڑے قرآن مجید ہوئے یہ تو آگ دا اثر نہیں ہو سکتا جس سینے قرآن مجید ہوئے وہ تو آگ دا اثر نہیں ہو سکتا اگلے دن دور دی گارے بادشاہی مت کے سامنے لکڑیں دی ایک چھوٹی دکان ہے ایک انگریز اپنی کتاب انجیل تے یہ جی دعا لاتے آیا جن تے اگ اثر نہ کریں دی آئی اور شاہی مت آتے زور نہ پکارا لگا مسلمانوں آؤ میرے کو انجیل ہے تو سمجھے اپنا قرآن گھنو میں بھی اپنی کتاب اگ میں سٹنا تو سمجھ سٹو جو کتاب سچی ہوتی نہ جل سی جو جھوٹی ہوتی جل میں سی سارے مسلمان حیران تھی گئے اس صورت حال کا کوئی علاج نظر نہ آتا کیا دہ دن اچانک وہ لکھنے والا دوڑدا آئے اپنی دکان تے گئے قرآن دا نسخہ یہ روزانہ تلاوت کرنا اپنے گلے گھنتے مسجد بچائے انگریز کو للکار داخل تے یہ 4 ہونے تیرتی ہوتی میں اپنے قرآن کو سینے نہ لاگ دیں تو یہ اپنی انجیل کو سینے نہ لاگن چل باہر میں اپنی دکان کو اگ لینا پر میں بھی اپنے قرآن دے نال اگ وچ ویسا تو بھی اپنی انجیل دے نال اگ وچ چل جو سچا ہو سی بچ ویسی جو جھوٹا ہو سی جل ویسی یہ سنتے انگریز دے پیروں جو زمین نکل گئی شکل تبدیل ہو گئی زبان بند تھی گئی خاموش دل مستے باہر نکل گئے کار باہر تے جان چھڑا گئے حضرات قرآن میں اہل ایمان واسطے نصیحت شفا بھی ہے ہدایت رحمت بھی ہے ان کی تلاوت حصول رحمت برکت کا ذریعہ ہے ان کی تلاوت فرشتے نازل کی ہیں اور اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تھی وہ تو میرا تھوڑا بد آیا وہ
وہ نال ہی میرا لڑکا لیٹا ہوئے، اچانک گھوڑا ٹپن لگے، میں خاموش ہو گیا اور سکون کھڑ گئے، میں خوف مت ہے گھوڑا میرے بیٹے کو لتاڑ نہ سٹے، وال میں شروع کی تھی بکرا، وال گھوڑا ٹپن پہ گیا، میں تترا چھوڑ دے گھوڑے کو آیا تو کیا دے گا صاحبان دی طرح کم کم کے مثل روشنی زمین کے آسمان تک یہ ویدی پئی ہے۔ صبح تھے یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر تھا، سارا واقعہ سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تلکل ملائکہ یہ فرشتے ہیں تیری آواز سنا واسطے قریب ہیں، اگر تو صبح تک یہ پڑھدا تو لوگ انہیں فرشتے کو دیکھیں۔ آمین آمین اللہم آمین لا تجعلنا یا اللہ